پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبعد فلما كان باتفاق اهل العقل واطباق ذوي الفضل ان العلوم سيما اليقينية اعلى المطالب وابهى المناقب وان صاحبها اشرف الاشخاص البشرية ونفسه اسرع اتصالا بالعقول الملكية وكان الاطلاع على دقائقها والإحاطة بكنه حقائقها لا يمكن إلا بالعلوم الموسوم بالعلوم ہے یہ بالعلم ہے؟ بالعلم الموسوم بالمنطق إذ به يعرف صحتها من سقمها وغصها من سمينها من سمین ہے کیا ہے تمہارے پاس اور نسخہ ہے؟ چل ٹھیک ہے. پھر پہلے سقیم ہونا چاہیے تھا، بل ٹھیک ہے نسخے یہ پڑھیں. فأشار إلي من سعيد بلطف الحق وامتاز بتأييده من بين كافة الخلق ومال إلى جنابه الداني والقاسي وأفلح بمتابعته المطيع والعاصي وهو المولى الصدر الصاحب المعظم العالم الفاضل المقبول المنعم المحسن الحسيب النسيب ذوي المناقب والمفاخر ذو المناقب ذو المناقب والمفاخر شمس الملة والدين بهاء الإسلام والمسلمين قدوة الأكابر والأماثل ملک الصدور مرفوع پڑھ رہے ہو نا، ملک الصدور والأفاضل قطب الأعالي فلك المعالي محمد بن المولى الصدر المعظم الصاحب. یہ مرفوع کیسے آ گیا؟ محمد بن المولى الصدر المعظم الصاحب الأعظم دستور الآفاق آصف الزمان ملك وزراء الشرق والغرب صاحب دیوان الممالک بہاء الحق والدین مؤید اس میں فاعل کا ہے، مؤید علماء الاسلام والمسلمین قطب المملوک والسلاطین محمد ٹھیک ہے محمد ادام اللہ ظلالہما وضاعف جلالہما الذي مع حداثة السن فاق بالسعادات الأبدية والكرامات السرمدية واختص بالفضائل الجميلة والخصائل الحميدة بتحرير كتاب في المنطق جامع لقواعده حاب لأصوله وثوابته فبادرت إلى مقتضى إشارته وشرعت في سبته وكتابته مستلزما ألا أخل بشيء يعتد به من القواعد والضوابط مع زيادات شريفة ونكت لطيفة من عندي غير تابع لأحد من الخلائق بل للحق الصريح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسميته بالرسالة الشمسية في القواعد المنطقية. تمہارے پاس فی تحریر القواعد المنطقیہ نہیں کیا؟ یہ فی القواعد المنطقیہ ہے فی القواعد تمہارے پاس. صحیح ہے جی. ورتبته على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہم نے وجہ تالیف کے بارے میں ہونے والے سوال کا جواب پڑھا تھا شارح کی جانب سے، اور اب مصنف کی جانب سے وجہ تالیف کے سوال کا جواب. سوال یہی ہے کہ آپ نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا؟ تو میں نے آپ کو اس گفتگو میں یہ بات سمجھائی تھی، یہ بات بتائی تھی
کہ جو مصنفین ہیں اور ماتنین ہیں ان کا وظیفہ ہے وجہ تالیف عام بیان کرنا. آپ نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا؟ بس یہ سوال ہے، آپ نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس سوال کا جواب دیں گے مصنف. تو حاصل جو گفتگو جو ہے انہوں نے کہا کہ اصل چیز یہ ہے کہ علوم جو ہیں وہ اعلیٰ مناقب اور اعلیٰ مطالب سے ہیں. اب ہاں مناقب اور اعلیٰ مطالب سے ہیں. ٹھیک ہے، ان علوم میں جو منطق ہے اس کی اپنی خاص اہمیت ہے، خاص حیثیت ہے، خاص فضیلت ہے. وجہ فضیلت یہ ہے کہ یہ دیگر علوم کی تحصیل کا ذریعہ ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ چیز مقصود بے نفسی ہی نہیں ہوتی، لیکن ایسے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے کہ ان مقاصد کی وجہ سے اس میں خوبی اور کمال آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں مثال یوں بیان کرتا ہوں کہ اب آپ اگر یہ کہیں کہ بھائی مصر کی جانب سفر، تو ٹھیک ہے، مصر ایک عظیم ملک ہے اور عظیم شہر ہے، عظیم اس میں شہر ہیں، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر اس کی بجائے ہم یہ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کی جانب سفر ہو اور گنبد خضرا کی جانب سفر ہو، تو اس کی اپنی اہمیت ہے، اپنی فضیلت ہے. اب فی نفسی ہی جو مصر کی جانب سفر ہے اس کی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہاں پر مثلا جامعۃ الازہر آپ جاتے ہیں، وہاں پر سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کی فضیلت تو بڑھ گئی. اب پہلے یہ سفر معمولی سا سفر تھا، کوئی بہت خوبی نہیں تھی، آپ اتنا خرچہ کر کے کیوں جا رہے ہیں وہاں پر. لیکن اب یہ بہت اعلیٰ سفر بن گیا ہے، بہت عظیم سفر بن گیا ہے، بہت عظمت والا سفر بن گیا ہے. اب آپ وہاں پر کیا سیکھنے جا رہے ہیں اس حساب سے اس سفر کی ویلیو اور بڑھ جائے گی. وہاں پر آپ علوم قرآنیہ سیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر علوم قرآنیہ سیکھنے جا رہے ہیں. اب یہ کیسا ذی شرف سفر بن جائے گا. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات جو شے ہے وہ فی نفس ہی بہت اعلیٰ، عرفہ، بلند اور بالا نہیں ہوتی، لیکن جس چیز کا وسیلہ ہوتی ہے اس وسیلہ ہونے کی حیثیت سے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. تو علم منطق جو ہے اس کی وہ فی نفس ہی تو مطلب علوم بے شمار ہیں، اعلیٰ عرفہ علوم ہیں، لیکن یہ چونکہ ان علوم کی تحصیل کا آلہ ہے، ذریعہ ہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، اس لیے اس علم کی اپنی اہمیت اور اپنی فضیلت ہے. بات ہے ذہن میں. تو اب یہ تو تھا، یہ تو اس کی اپنی خوبی ہو گئی. ادھر ایک شخص نے، محمد بن محمد نام کے شخص نے، وزیر نے مجھے اشارہ بھی کیا کہ آپ اس فن میں کچھ تالیف کریں، کچھ لکھیں. تو جب مجھے یہ اشارہ ملا تو اب میں نے کیا کیا، میں نے پھر ایک کتاب کی، اس قسم کی کتاب، آگے کتاب کا وصف بیان کر رہے ہیں، اس طرح کی کتاب میں نے تالیف کی ہے. بات ہے ذہن میں. خلاصہ گفتگو یہ ہے، سوال کیا تھا، آپ نے اس فن کا انتخاب کیوں کیا؟ تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ علوم تو ویسے ہی کمال ہیں، ابہا مناقب سے ہیں، اعلیٰ مطالب سے ہیں. ان میں پھر فن منطق بہت اعلیٰ فن ہے، اس لیے کہ علوم یقینیہ کی تحصیل کا ذریعہ ہے. تو اب مجھے جناب وزیر محمد بن محمد نے اشارہ کیا کہ آپ اس سلسلے میں کچھ تحریر کریں، تو اس لیے میں نے اس سلسلے میں تحریر کیا. بات ہے ذہن میں. آخر میں تسمیہ کتاب کی بھی ذکر کر دی اور اس کی ترتیب کا بھی بیان کر دی. بات ہے ذہن میں. مانا کریں بعد حمد و صلات کے تو جب کے. اب آپ دیکھیں نا، وبعد و فلما، یہاں پر بھی فا آ گئی ہے اور اس سے پہلے اما موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ گفتگو پہلے چونکہ ہو چکی ہے اس لیے ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جبکہ اب کہا نا فلما کانا اعلی المطالب و ابہل مناقب، یوں کہے لما کانت العلوم اعلی المطالب و ابہل مناقب و صاحب العلوم اشرف الاشخاص البشریہ و نفسہ اسرع اتصالا بالعقول الملکیہ. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں یہ تھا، دعویٰ یہ تھا کہ علوم جو ہیں وہ اعلیٰ مطالب اور ابہا مناقب سے ہیں.
علوم اعلیٰ مطالب و بہا مناقب سے ہیں، صاحب علوم اشرف الاشخاص البشریہ ہے، اسرع اتصالا بالعقول الملکیہ ہے. بات ہے ذہن میں، یہ دعویٰ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ توجہ ہے. تو یہ دلیل بیچ میں ذکر کر دی، باتفاق اہل العقل و اطباق ذوی الفضل. بات یہ کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے اہل عقل کے بیچ. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ مسلمات سے ہے، تو مسلمات خصم پر آپ کا جو خصم ہے وہ دلیل کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ بھی آپ اس پہ دلیل پیش کریں. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ بھی تو مانتے ہیں، یہ تو اپنا مانتے ہو. بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ تو ٹھیک ہے نا. تو لما کان باتفاق اہل عقل و اتباق ذوی الفضل، بات یہ کہ اہل عقل کا اس پہ اتفاق ہے اور ذوی الفضل اس پہ متفق ہیں. اتباق کے معنی بھی اتفاق ہی کیے. بات ہے یہ ذہن میں. تو اس کو آپ یوں کہیں کہ چونکہ یہ مسلمات سے ایک، اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بات یہ کہ اہل عقل جس چیز پہ متفق ہو گئے یہ اجماعی مسئلہ بن گیا تمام ملل کا، تمام اہل عقل کا، تمام اصحاب فضل کا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام اہل عقل ایک بات پہ متفق ہو جائیں اور وہ فی نفسی درستی نہ ہو؟ ایسے تو ممکن نہیں ہے عادتاً. بات ہی ذہن میں مانا کریں. جب کہ تھا اہل عقل کے اتفاق اور اصحاب فضل کے اتباق سے، وہ کیا ہے؟ یہ کہ علوم، علوم سارے کے سارے کیا ہیں؟ اعلیٰ مطالب سے ہیں، ابہا مناقب سے، سارے کے سارے. ٹھیک ہے. بالخصوص ان میں سے علوم یقینیہ، جو علوم یقینی ہیں ان کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت اور درجہ اور بڑا ہے اور بہتر ہے. سمجھے بات کو؟ کیونکہ علوم ظنیہ جو ہیں ان میں دوسری جانب کا احتمال موجود ہوتا ہے، علوم یقینیہ میں دوسری جانب کا احتمال موجود نہیں ہوتا. علوم یقینیہ میں آپ کا علم کلام آئے گا جس کے قضایا یقینیہ ہوتے ہیں. سمجھے بات کو؟ وہ دیگر جو علوم ہیں ان کے اپنے فوائد ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ علم یقینی نہیں ہے لیکن آپ کو بے پناہ فائدہ دیتا ہے. جی اب آپ دیکھیے آپ کے جو علوم ہیں، فقہ ہے مثلا، تو فقہ وہ علم یقینی نہیں ہے، اس میں یقین ہونا لازم نہیں ہے. مسئلہ جب تک آپ حد یقین تک نہ پہنچیں تو وہ قابل عمل نہ ہو، ایسا مکلف نہیں بنایا گیا انسان کو. لیکن اس سے ہماری ساری زندگی کا جو نظام ہے، ہماری ساری زندگی کے نظام میں وہ پھیلا ہوا ہے. تو اس لیے ان کی اپنی فضیلت ہے مختلف اسباب کے باعث. باقی ان کی جو فضیلت ہے وہ علوم یقینیہ کی، اس لیے کہ جانب مخالف کا احتمال ہی جاتا رہا. جانب مخالف کا وام ہی نہیں ہوگا جب درجہ یقین تک پہنچ جائے گا. بات ہے ذہن میں. بالخصوص علوم یقینیہ. ہاں تو یہ علوم کون سے؟ ان علوم کو کیا ہے؟ مطالب میں سے سب سے اعلیٰ اور مناقب میں سے سب سے خوبصورت ہیں. خوبصورت کہیں یا سب سے روشن کہیں، سب سے تاباں کہیں. بات ہے ذہن میں. یہ تو ہو گئے علوم. اب بات آ گئی علوم کا جو موصوف ہے اس کا کیا ہے؟ اور یہ کہ ان علوم کا صاحب انسانی اشخاص میں سے سب سے زیادہ شرف والا ہے. ان صاحب العلوم اشرف الاشخاص البشریہ تھے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو ہے بنیاد کمال کی، بنیاد شرف کی وہ علم ہے. جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عرفہ ہے. اللہ رب العالمین نے کائنات میں کسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے برابر علم نہیں دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ما کی وضع عموم پر دلالت کے لیے ہے. ما کلمہ عموم ہے
وعلمک ما لم تکن تعلم، جو بھی آپ نہیں جانتے تھے، جو بھی آپ نہیں جانتے تھے اللہ رب العالمین نے آپ کو سکھا دیا۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ نہیں جانتے تھے اللہ رب العالمین نے آپ کو سکھا دیا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر اقدس پہ جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور روات کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے کہ ایک صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے آفرینش خلق سے لے کر من بدء الخلق، وہاں سے لے کر الی ان دخل اہل الجنۃ فی الجنہ ودخل اہل النار فی النار، وہاں سے سلسلہ شروع کیا اور جنتیوں کی جنت میں داخل ہونے اور جہنمیوں کی جہنم میں داخل ہونے تک ساری باتیں سنا دی۔ آپ کہیں گے کہ بھئی اتنی دیر میں کیسے؟ یہ بھی اعجاز ہے، یہ بھی معجزہ ہے، سمجھے؟ ایسی تو اللہ رب العالمین کرامتیں بھی دے دیتا ہے اولیاء کرام کو، مختصر سے وقت میں بہت زیادہ جو ہے وہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو ساری خلائق میں سے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے تصریح کی ہے کہ جو شخص کسی اور کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وسیع علم والا قرار دے تو یہ ایسا کہنے والا شخص کافر ہے۔ بات سمجھیو؟ تو مقصد یہ کہنے کا کہ جو بنائے فضیلت ہے وہ علم ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہوں نے جس بات کی طرف اشارہ کی ہے کہ کہنا وَإِنَّ صَاحِبَهَا یعنی صاحب العلوم اشرف الاشخاص البشریہ، سمجھے بات کو؟ اور اس کا نفس اصل چیز یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا، خطبہ کی وضاحت کے اندر اس بات کی گفتگو ہوئی ہے اس بارے میں کہ اصل میں جو روح ہے وہ بدن کی قید میں آ گئی ہے، اس کا دوبارہ رابطہ ہوتا ہے عقول ملکیہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس کا دوبارہ رابطہ ہوتا ہے، تعلق بنتا ہے عقول ملکیہ کے ساتھ، تو اب کیا ہے وہ علوم اس میں کیا ہوتے ہیں؟ منعکس ہوتے ہیں، علوم کا اس پہ عکس پڑتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو جتنا جو ہے اتصال عقول ملکیہ کے ساتھ اس کا مضبوط ہو جائے گا، اتنا علوم اس کے اندر جو ہے علوم کا فیض اتنا بڑھتا رہے گا۔ تو ذہن میں رکھیں کہ عقول ملکیہ کے ساتھ اتصال کے کئی طریقے ہیں، دو بڑے طریقے ہیں، ایک ہے مجاہدات، عبادات اور ریاضات، ٹھیک ہے، اور دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے علوم کا۔ اب مجاہدات اور ریاضات اور عبادات کے ذریعے بھی عروج حاصل ہو رہا ہے اور علوم کے ذریعے بھی عروج حاصل ہو رہا ہے، دونوں عروج کے ذریعہ ہے، بات ہے ذہن میں۔ لیکن عروج میں سری کون سا ہے؟ کا سری یہ ہے علم والا، یعنی عبادات بھی عروج کا ذریعہ ہے، یعنی کہ نہیں، مجاہدات اور ریاضات بھی عروج کا ذریعہ ہیں، اتصال بالعقول ملکیہ کا ذریعہ ہیں، لیکن وہ اس میں وہ صورت نہیں ہے جو صورت جو ہے اصحاب علم و دانش میں ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو اللہ رب العالمین جو ہے جو علماء ہیں ان کو عقول ملکیہ کے ساتھ اتصال میں زیادہ قوت عطا فرماتا ہے، یعنی جو روحانی ترقی ہے، دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں کہیں، جو روحانی ترقی ہے وہ اصحاب علم و دانش کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو اصحاب علم نہیں ہیں، جو لوگ عبادات میں مصروف ہیں لیکن علوم سے بے بہرہ ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے ان کی عبادات کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ان کی روحانی ترقی اس قدر سرعت سے نہیں ہوتی جو روحانی ترقی سرعت سے ہوتی ہے اصحاب علم کی۔ اگر وہ روحانی ترقی کے خواہاں ہوں، اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بد اعمالیوں میں پڑے ہیں اور انہوں نے کسی قسم کی باطنی ترقی کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے اور وہ صرف ظاہر پر ہی ان کی زندگی گزر رہی ہے، تو یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ باقی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو اصحاب علم ہیں اگر وہ روحانیت کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں تو عبادات کی نسبت، ظاہری عبادات، صرف فقط عبادات کی نسبت یہ جو علوم ہیں یہ ترقی کا سریع ترین ذریعہ ہے۔ بات سمجھے؟ اور اس کا نفس زیادہ سریع ہے عقول ملکیہ کے ساتھ اتصال میں۔ یہ تو ہوگی علوم کی فضیلت، اور تھی اطلاع علوم کے دقائق پر اور احاطہ علوم کے حقائق کی کنہ پر،
ٹھیک ہے، تو یہ جو اطلاع کیا ہے، نہیں ممکن ہے مگر ساتھ اس علم کے جس کا نام ہے منطق۔ علوم تو بڑے اعلیٰ اشرف، لیکن علوم کے جو دقائق ہیں اور ان کے جو حقائق ہیں ان پر اطلاع جو ہے بغیر منطق کے نہیں ہو سکتی۔ وہ جو ہے یہ ہے شرف، ٹھیک ہے، اس شرف کا حصول اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب بات یہ یہاں تک آ گئی، علوم ہے شرف کا باعث، اور ان تک رسائی کے ہے اس منطق کے ذریعے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اتنی بات ہے آپ کے ذہن میں؟ اب سوال یہ کہ کیوں اس منطق کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتی؟ سوال ہے اس تعلیلیہ، کیونکہ اسی کے ذریعے بہی یعرف، صرف اس کے ذریعے بات ہے یہ ذہن میں۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جو منطق نہیں پڑھتے تھے ہمارے متقدمین، تو پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ متقدمین جب منطق نہیں پڑھتے تھے تو اب آپ کیا کہیں گے کہ متقدمین جو ہے ان کے پاس صحیح کو سقیم سے اور غش کو سمین سے ممتاز کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کیا؟ کہنا بہی یعرف، صرف اسی علم منطق سے کہ معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو جب منطق کی وضع ہی نہیں تھی تب لوگ کیا کرتے تھے؟ جب منطق کی وضع تھی، اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان میں سے کسی سے مروی نہیں ہے کہ انہوں نے علوم منطقیہ سیکھے ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سیکھی ہوں، جناب عمر فاروق نے سیکھی ہوں، سیدنا عثمان ذو النورین نے سیکھی ہوں، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھی ہوں۔ ایسی بات تو مروی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے صحیح کو سقیم سے اور غش کو سمین سے کرتے تھے، ممتاز کرتے تھے، کیسے پہچانتے تھے؟ اعتراض بنا نہیں بنا؟ سمجھے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ حصر حقیقی نہیں ہے، حصر اضافی ہے۔ سمجھے؟ حصر حقیقی نہیں ہے، حصر اضافی ہے علوم کے اعتبار سے۔ اذ بہی لا بغیرہ من العلوم، کیا؟ اذ بہی لا بغیرہ من العلوم، یہاں پر جو حصر ہے صرف علوم کے لحاظ سے ہے۔ ویسے تو ہو سکتی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں ذوق سلیم عطا فرمایا تھا، یہ الگ خوبی ہے، لیکن اگر آپ علوم کے ذریعے صحیح کو سقیم سے غش کو سمین سے ممتاز کرنا چاہیں گے تو علم کوئی اور نہیں ہے، علم ہے تو علم منطق ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بات ہے یہ ذہن میں، کیونکہ اسی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے علوم کی صحت کو علوم کے سکم سے، اور ان کے غش کو ان کے سمین سے، مطلب صحیح اور فاسد میں ملاوٹ والے اور کمزور اور طاقتور میں کیا ہے، وہ معرفت کا ذریعہ یہی ہے، لیکن علوم کے اعتبار سے ذوق سلیم کی وجہ سے اگر ملتا ہے، اللہ رب العالمین کسی کو عطا فرماتا ہے تو وہ ایک الگ معاملہ بنے گا۔ یہ تو ہوگی منطق کی فضیلت۔ میں نے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ کرتے ہیں کوئی چیز فی نفسی بہت اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہوتی، لیکن اعلیٰ اور عرفہ امر کا وہ باعث بنتی ہے اور ذریعہ بنتی ہے، تو اب یہ بھی اعلیٰ اور عرفہ بن جاتی ہے۔ تو اب علوم تھے اعلیٰ مطالب سے، اب مناقب سے، ان کے حقائق و دقائق تک رسائی بغیر منطق کے نہیں، اس کی وجہ بھی انہوں نے بیان کر دی، دلیل بیان کر دی۔ سمجھے بات کو؟ اس بھی یعرف غش صحتها من سقیمها، یہ اس کی وجہ آ گئی، بات سمجھے؟ یہ سبب ہے انتخاب کا کہ میں نے کیا کیا، میں نے اس فن کا انتخاب کیا، بات پوری ہو گئی نا؟ لیکن اب مزید تاکید آ گئی۔ مزید تاکید کیا آ گئی؟ وہ محمد بن محمد نام کا جو وزیر تھا اس سے مجھے اشارہ بھی کیا، آپ یہ کام کریں، بات سمجھے؟ تو یہ مزید تاکید ہے، فاشارہ سے کیا میری جانب اس شخص نے جو نیک بخت ہے ہوا لطف حق سے اور ممتاز ہوا رب کی تائید کے سبب ساری مخلوق کے بیچ سے، ٹھیک ہے، ساری مخلوق سے وہ ممتاز ہوا۔ تو یہ امتیاز کیا ہے؟ رب جل وعلا کی جانب سے تائید اور مدد ہوئی، اور مائل ہوئے اس کی جناب کی جانب، قریب والا اور دور والا، دانی ہو گیا قریب والا اور قاسی ہو گیا دور والا۔
قریب و دور والے سارے اس کی جانب جھکے اور کامیاب ہو گیا اس کی پیروی سے فرما بردار اور عاصی، مطیع بھی کامیاب اور عاصی بھی کامیاب۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ عاصی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ مطیع تو کامیاب ہو سکتا ہے، عاصی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں یہ ہے کہ افلح بمتابعتہ، اس بات میں اشارہ اس بات کی طرف کہ عاصی تھا، عاصی تھا، لیکن جب اس کی پیروی میں آ گیا، اب یہ شخص ہے شرع شریف کا پیروکار، اور اپنے پیروکاروں کو شرع شریف کی پیروی پر کیا ہے وہ پابند کرنے والا عاصی تھا فی نفسی، اپنی جگہ پر، لیکن اس کی مطابقت نے اسے کامیاب کر دیا، کیونکہ اس کی مطابقت در حقیقت ہے سنت مصطفیٰ کی مطابقت، شرع اسلامی کی مطابقت۔ جو شرع اسلامی کا وہ مطابق جب اس کے پیچھے چلے گا تو وہ شرع اسلامی کے مطابق بن جائے گا۔ بات سمجھے؟ یعنی عاصی ما کانا عاصیاً، بات سمجھے؟ مولا صدر، اب پہلے صدر کہا پھر صاحب کہا، ذہن میں رکھنا صاحب کا اطلاق وزیر پر کیا جاتا تھا، اب صدر بھی کہا جا رہا ہے اور وزیر بھی کہا جا رہا ہے، تو دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر صدر کے معنی معروف صدر نہیں ہے، آج کل ہم جسے صدر بولتے ہیں، پاکستان کا پارلیمانی نظام میں یہ صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، وہ صدر نہیں ہے، بلکہ بالا نشین بلند جگہ پر بیٹھنے والا، ٹھیک ہے نا؟ مولا صدر صاحب معظم عالم فاضل مقبول، یعنی اس کو اللہ رب العالمین کی جانب سے لوگوں کے بیچ مقبولیت حاصل تھی، انعام کرنے والا، احسان کرنے والا، ذی حسب ذی نسب، ہاں ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے اندر نسبی کمالات بھی تھے اور حسبی کمالات بھی تھے۔ یہ حسبی کمالات ہیں، علم ہے، اس قسم کے انعام ہے، احسان ہے، سمجھے بات کو؟ مناقب و مفاخر والا، یہ شمس الدین ہے لقب، ٹھیک ہے نا، شمس الدین یہ لقب ہے، تو اس کو کہا شمس الملت والدین، ملت اور دین کا سورج، اسلام اور مسلمانوں کی رونق، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو موجود ہوتے ہیں کسی دین میں، کسی مذہب میں، کسی قوم میں، تو وہ اس پوری قوم کے لیے عزت اور فخر کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ شخص کیا تھا، یہ شخص دوسرے مذاہب کی نظر میں جب یہ مسلمانوں کے بیچ موجود تھا تو مسلمانوں کے لیے بہا ہے، سمجھے بات کو؟ اسلام کے لیے رونق ہے، اسلام کے لیے خوبصورتی کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ بڑوں اور برابر والوں کا مقتدا، یعنی برابر والوں کا مقتدا تو ہے ہی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اس قدر عزت سے نوازا کہ وہ بڑوں کا بھی مقتدا ہے، اپنے سے بڑوں کا بھی مقتدا ہے، قدوۃ الاکابر، سمجھے بات کو؟ بڑوں اور برابر والوں کا مقتدا، صدور و افاضل کا بادشاہ، بڑوں کا کتب، بلندیوں کا فلک، اصل نام ہے محمد بن محمد، ٹھیک ہے۔ اب یہ نام آ گیا اس مشیر کا جس نے اشارہ کیا، محمد بن، اب آگے جو القاب ہیں وہ اس کے والد کے ہیں۔ مولا صدر معظم صاحب اعظم، تمام آفاق کا دستور، یعنی کہ تمام آفاق کا دستور، یعنی گویا کہ سارے زمانے میں جو ہے نا اس کا نظام، اس دستور کے اندر قوانین ثبت ہوتے ہیں، تو دستور یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے قوانین چلتے ہیں پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ وقت کا آصف، ہاں تو یہ آصف زمان جو بول دیا جاتا ہے، یہ مطلب کسی بھی، چونکہ جو آصف نام کا شخص معروف ہوا وہ جناب سلیمان علیہ السلام کا وزیر، جن کے بارے میں معروف ہے کہ انہوں نے بلقیس کے تخت بلقیس جو ہے وہ آنکھ جھپکنے کی مقدار میں اتنے وقت میں وہ لے کر آ گئے تھے، ان کا نام آصف تھا، سمجھے بات کو؟ تو اب یہ کسی کو بھی اس کے بڑے پن کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی وزارت کے بڑے پن کو، اب دیکھو نا آصف جو ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا
وزیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر، اور پھر کیسا صاحب کرامت شخص وہ کہ اس نے کیا کیا، اس نے پلک جھپکنے قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اب پلک جھپکنے سے پہلے وہ آ گیا، تخت لے کر آ گیا. تو اس لیے کسی جیسے کہہ دیا جاتا ہے بھائی راضی دوراں، تو اب راضی دوراں جو کہا جاتا ہے وہ کسی کے شرف اور مقام اور مرتبہ، عالم تو ہوتا ہے لیکن وہ علوم میں گویا کہ اس دور کا راضی ہے. جیسے اس دور کا امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، تو اب اس دور کا راضی یہ ہے. جیسے حضرت قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو غزالی زماں کہا جاتا ہے. تو یہ اس لقب کے آپ اہل بھی تھے، کیونکہ آپ کے جو علوم ہیں، آپ کی جو علوم کے اندر ید طولا ہے، اس لحاظ سے آپ اس لقب کے مستحق بھی تھے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو. تو اب یہ غزالی زماں، اسی طرح آصف زماں، توجہ ہے، آصف زماں مشرق و مغرب کے وزراء کا بادشاہ، مملکت کی جمع یعنی بادشاہیوں کے دیوان کا صاحب، یعنی بادشاہیوں میں جو دیوان اور جو دفاتر ہیں، جو قوانین ان کے اندر چلتے ہیں، ان کا صاحب یہ، یعنی وہ سارے کے سارے اس کے پاس محفوظ ہیں، اس کے پاس سے جاری ہوتے ہیں. حق اور دین کی رونق، اصل میں لقب تھا بہاء الدین، ٹھیک ہے نا. علماء اسلام اور مسلمانوں کا مددگار، بادشاہوں اور سلاطین کا کتب، محمد، نام ہو گیا محمد بن محمد. اللہ رب العالمین ہمیشہ رکھے ان دونوں کے سائے کو اور دوگنا فرمائے ان دونوں کی بزرگی کو. وہ شخص، اب یہ ہو گیا جو محمد بیٹا ہے، اس کی آگے صفت ہے. باوجود کم عمری کے فائق ہوا، ہمیشہ کی نیک بختیوں کی کے باعث، یعنی فاق الاقران، اپنے جو اس کے ہم دور جو معاصرین تھے ان سے فائق ہوا، نیک ابدی نیک بختیوں کے وجہ سے، اور ہمیشہ کی کرامتوں کے باعث، اور خاص کر دیا گیا فضائل جمیلہ کے ساتھ اور خصائل حمیدہ کے ساتھ. اشارہ الیہ، مجھ پر اشارہ کیا، اس نے میری طرف اشارہ کیا. کس چیز کا؟ ایک کتاب کی تحریر کا منطق کے اندر. اب یہ اشارہ کے اندر اس نے کیا کہا؟ جامع ہو منطق کے قواعد کی، حاوی ہو منطق کے اصول اور ضوابط کی. عطف تفسیری بنا لیں، بات ہے ذہن میں. یہ ہو گیا اشارہ الیہ، اس نے کیا اشارہ. میں نے کیا کیا؟ تو میں نے جلدی کی اس کے اشارہ کے تقاضے کی جانب، یعنی اس کے اشارہ کا جو تقاضا تھا، کتاب فی المنطق جامع لقواعد المنطق حاون لاصول المنطق و ضوابطہ، میں نے اس تقاضے کی طرف جلدی کی، دیر نہیں کی، اور شروع ہو گیا میں اس کو اس کے ثبت و کتابت میں. اب میں جو شروع ہوا تو میں نے کس چیز کو اپنے اوپر لازم کیا؟ لازم پکڑتے ہوئے اس بات کو کہ نہ خلل ڈالوں گا کسی چیز میں. اب کہا نا بشیء من القواعد والضوابط، قواعد و ضوابط میں خلل نہیں آئے گا. یہ کتاب جو ہے جو میں لکھنے جا رہا ہوں، رسالہ شمسیہ، اس میں منطق کے قواعد و ضوابط میں سے کسی کو چھوڑوں گا نہیں. توجہ ہے. لیکن آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ایسی بات تو نہیں، لا تعداد قواعد منطقی جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں، ان کے لحاظ سے آپ خلل کہہ سکتے ہیں. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا بشیء یعتد بہ، معتد بہ ہو، اس کا شمار ہوتا ہو. سمجھے بات کو؟ ایسی شے کے ساتھ، ایسی چیز میں جو جس کا شمار کیا جاتا ہو قواعد و ضوابط سے، یہ تو ہو گیا مستلزماً، کوئی قاعدہ ضابطہ اس میں خلل نہیں آئے گا، لیکن معتد بھی ہونا ضروری ہے. مزید ساتھ ایسے اضافوں کے جو شرف والے ہیں اور ایسے نقطوں کے جو لطیف ہیں، انتہائی باریک نکات کے میں اس کے اندر ودیت کروں گا. بات سمجھے؟ لیکن یہ کہاں سے لاؤں گا؟ اپنی طرف سے، نہ پیروی کرتے ہوئے خلائق میں سے کسی ایک کی. بھائی پھر یہ آپ من گھڑت ہوں گے، کہتے نہیں اس میں پیروی ہوگی.
اس کے حق کے سری کی اشارہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی جانب سے القاء ہوئے، اشارہ اس کی طرف ہے، لیکن چونکہ یہ اقتباس سے آیا ہے قرآنیہ سے، بلکہ حق کے سری کی جس کو نہیں آتا باطل سامنے سے نہ پیچھے سے، یعنی جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ الہامات ہوں، القاء ہوں، کچھ نکات القاء ہوں تو اب کا لا یأتیہ الباطل، ان کے شرف کی طرف اشارہ کر دیا، ورنہ یہ شان جو ہے وہ قرآن عظیم کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نام رکھا میں نے اس کا الرسالۃ الشمسیہ، چونکہ جس نے اشارہ کیا تھا اس کا لقب ہے شمس الدین، اس کے لقب کی جانب اس کی نسبت ہے، اور اپنی جگہ پر خوبی بھی ہے، یہ شمس کی جانب بھی نسبت ہے، شمس باعث یعنی نور منور کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے، بات ہے ہی ذہن میں۔ قواعد منطقیہ کی تحریر میں اب اس کے آگے ترتیب بیان کرتے ہیں۔ ترتیب کیا ہے؟ ایک مقدمہ ہے، 3 مقالے ہیں اور ایک خاتمہ ہے، اور کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریے ترتیب دیے میں نے اس کو، مقدمہ پر، 3 مقالوں پر اور خاتمہ پر، تھامتے ہوئے توفیق کی رسی کو عقل کے واہب کی جانب سے، یعنی توفیق واہب عقل کی جانب سے، رب کریم جل وعلا کی جانب سے، اور بھروسہ کرتے ہوئے اس کے جود پر، خیر کا افادہ فرمانے والا، خیر و عدل کا افادہ فرمانے والا، بے شک وہی بہتر توفیق دینے والا اور مدد فرمانے والا ہے۔ اب کا عمل مقدمۃ ففیہ بحثان، الاول فی ماہیت المنطق و بیان الحاجت الیہ۔ شرح انشاءاللہ پھر پڑھتے ہیں۔ تو اب کتاب مقدمہ 3 مقالوں اور خاتمہ میں، مقدمہ میں کیا ہے؟ مقدمہ میں 2 بحثیں، پہلی بحث میں منطق کی تعریف ہوگی اور اس کی جانب حاجت کا بیان ہوگا، دوسری بات میں آگے جا کے اس کے موضوع وغیرہ کا بیان ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ یہ اقول سے شرح کل پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟